نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. معزز سامعین، میرے اساتذہ اور میرے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے. اس کا عنوان ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سیلاب زدگان کی مدد. بستیوں کے چاند تارے سب پانیوں میں بہہ گئے، بستیوں کے چاند تارے سب پانیوں میں بہہ گئے، زندگی کے خواب سارے پانیوں میں بہہ گئے. ان کے صدمے کو ادا الفاظ کر سکتے نہیں، ان کے صدمے کو ادا الفاظ کر سکتے نہیں، جن کے جان و دل سے پیارے پانیوں میں بہہ گئے. میرے عزیز دوستو، میرا ملک ڈوب رہا ہے. سیلابی ریلوں سے آبادیاں ملیاں میٹ ہو گئی، ہزاروں روحیں اپنے وجود کو چھوڑ گئی. جس ملک میں انسان جانوں سے بھی بہتیرے مارے گئے، وہاں مرنے والے جانوں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں. وہاں تباہ فصلوں پر کھڑے کاشتکار اپنی بے بسی کا ماتم کر رہے ہیں. وہاں کئی بھوک سے بلکتے بچے جنہیں دودھ ہو گیا، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی میسر نہیں. میرے عزیز دوستو، جن کا زمین پر کوئی آسرا نہیں، وہ آسمان والے کو پکار رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، ان آبادیوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے بن کے اٹھے ان علاقوں کے مکینوں کی آنکھوں کے خواب، ان کی آنکھوں میں امیدوں کی چمکتی جھوٹ، ان کی امن و امان اور ترقی کے خواب لیے دل ہی ٹوٹ گئے. انہیں اپنی آنکھوں میں سجے خوابوں کی کٹیاں سمیٹنے کی مہلت تک نہ ملی، اور سیلابی ریلوں میں اپنے مویشیوں، گھر بار اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی امیدوں کو بہتے دیکھ کر ہاتھ ملتے رہ گئے. ساتھیوں، سیلڑ ماں کے بہے تھپیڑے امیدوں کو غائب کر دیتے ہیں اور انسان بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں. ڈوبنے والے ڈوب گئے، لاشیں بکھر گئی، بچنے والوں کو اپنے بقا کی فکر، نہ سر پر چھت، نہ رہنے کو زمین، مرنے والوں کو بھی دفنانے کے لیے خشک زمین میسر نہیں. اے باشو، نہ پرسو اتنا کہ جل رہا ہے کوئی، کچھ تو خیال کرو. اے باشو، نہ پرسو اتنا کہ جل رہا ہے کوئی، کچھ تو خیال کرو. درد کے بستر پر آہیں بھر رہا ہوں، کچھ تو خیال کرو. میرے عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ خون بھی پستا ہے. یہی حال ہمارے وطن عزیز کا ہے. آئے دن کبھی زمینی افات، کبھی آسمانی افات ہمارے مقدر کیوں بنی ہوئی ہے. میرے عزیز دوستو، جس طرح اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے دل کے فیصلے اوپر سے صادر ہوتے ہیں. معزز سامعین، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے ہاتھ کی لگائی فصل ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں. مالک ارض و سما کے آگے توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، التجاؤں کی مہلت اب بھی باقی ہے. ضرورت ہے اپنے کیے گئے اعمال پر ندامت کی، ضرورت ہے اللہ کے خوف کی، ضرورت ہے زندہ دل کی. وہ دل جو غریب کی آہ لینے سے ڈرے، وہ دل جو ناانصافی ہوتے ہوئے کانپ اٹھے. پھر اللہ کی رحمت کو یقیناً جوش آئے گا اور ہماری توبہ کو قبول کرے گا. میرے عزیز دوستو، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ ایک جذبے بہت کی طرح ہے. جس طرح جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہو تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی تکلیف کو محسوس کریں. میرے عزیز دوستو، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت مسلمان کی مثال ایک انسانی جسم سے دی. وہ جسم جس کے اندر مختلف اعضاء ہوتے ہیں، ہر عضو کی شکل الگ، ہر عضو کا کام الگ، ہر عضو کا مقام الگ، مگر وہ اس طرح ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں کہ ان سب کو ملا کر ایک جسم بنایا جاتا ہے. اگرچہ وہ الگ ہیں، ان کے کام الگ الگ ہیں، مگر ان کا حکمران جس کا نام دل ہے، جس کے حکم سے آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ناک سنتا ہے، زبان چلتی ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں. میرے عزیز دوستو، ان میں کثرت کے باوجود ایسا اتحاد ہے کہ جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. تکلیف ایک حصے پہ ہوتی ہے، جسم پورا بے چین ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ان سب کا مرکز دل ہے، وہی سب کا حاکم ہے، ہر عضو اس سے وابستہ ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو اور اس کا اثر کسی کے دل پر نہ پڑے. میرے عزیز دوستو، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے متصل ہیں، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہیں، ایک ہی راحت دوسرے کی راحت، ایک ہی تکلیف دوسرے
دوسرے کی تکلیف، ان سب کا مرکز ایک ہے. تو ہم مسلمان جن کا خدا ایک، رسول ایک، دین ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، تو ہم کیوں نہ ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں؟ ہم کیوں نہ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوں؟ میرے عزیز دوستو، ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کرنا ہوگی. میرے عزیز دوستو، آخر میں یہی کہوں گا، کرو مہربانی اہل زمین پر، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. وما علینا الا البلاغ المبین.